بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ذرا سوچیے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنگاپور کی مثال۔ ناظرین، سنگاپور 1965 تک ملائیشیا کا انتہائی پسماندہ علاقہ ہوتا تھا۔ زمین دلدلی، ویران اور بنجر تھی، لوگ سست، بیکار اور نالائق تھے۔ یہ صرف 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، بحری جہازوں سے چوہے نکال کر کھاتے تھے، اور بس۔ ملائیشیا ان سے تنگ تھا، لہٰذا بڑا مشہور واقعہ ہے، تونکو عبد الرحمن کے دور میں سنگاپور نے آزادی مانگی اور پارلیمنٹ کے کل 126 ارکان نے سنگاپور کے حق میں ووٹ دے دی۔ بل کے خلاف ایک ووٹ بھی نہیں آیا۔ پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ ہم نے ان بیکار لوگوں اور دلدلی زمین کو اپنے پاس رکھ کر کیا کرنا، اور یوں سنگاپور آزاد ہو گیا۔ یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا تحفہ تھا۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اسے لی کوان یو کی شکل میں دیا۔ لی کوان سنگاپور کے وزیر اعظم بنے، اور اس شخص نے ان دلدلی زمینوں کا مقدر بدل کر رکھ دیا، اور 20 سال بعد 42/23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ دنیا کی کامیاب اور تیزی سے ترقی کرتی ریاست بن چکی تھی۔ اس میں امن بھی تھا، خوشحالی بھی تھی، روزگار بھی تھا، سرمایہ بھی تھا اور مستقبل بھی تھا۔ سنگاپور دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اقوام عالم کو بتایا کہ ملکوں کے لیے وسائل نہیں بلکہ قوت ارادی ضروری ہوتی ہے۔ ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل بھی درکار نہیں ہوتا، ان میں بس آگے بڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ لی کوان یو ایک یونیورسٹی تھا۔ اس شخص نے 2 دہائیوں میں پوری قوم بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے 5 اہم کام کیے۔ اس نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کر دیا، مذہب کو ذاتی مسئلہ بنا دیا۔ آپ مسلمان ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھ ہیں یا ہندو ہیں، کسی کو کوئی غرض نہیں۔ مسجد کے ساتھ چرچ، مندر اور ٹیمپل بنا دیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے، اور ایک مذہب کا پیروکار دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں جا سکے گا، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور نہ ہی تبلیغ ہوگی۔ قانون کی نظر میں سب کو برابر کر دیا گیا۔ ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں تھی، سب برابر تھے اور اب تک ہیں۔ ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر بھی پابندی لگا دی گئی، اور سڑکیں، گلیاں اور بازار ہر قیمت پر کھلے رکھے گئے، اور کوئی شخص کسی کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا۔ نمبر 2، لی کوان یو نے چن کر اہل اور ایماندار لوگ اہم عہدوں پر تعینات کر دیے اور انہیں کام کرنے کا بھرپور موقع دیا۔ لوگ آج بھی 30 سال سے اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ لی کوان یو کے 1.5 درجن منسٹر اور بیوروکریٹس کرپشن کے الزام کے بعد خودکشی کر گئے۔ حکومت اہل لوگوں کو دوسرے ملکوں سے بھی بھرتی کر لیتی تھی۔ مجھے سابق صدر ممنون حسین نے ایک بار بتایا کہ میں 1999 میں گورنر سندھ تھا۔ لی کوان یو دورے پر آئے، میں نے انہیں کھانے پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں نے ان سے کہا کہ ہم کراچی پورٹ کو بھی سنگاپور پورٹ کی طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی ٹپ دیں۔ میری بات سن کر لی کوان یو دیر تک ہنستے رہے اور پھر بولے، آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں، یہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں، ہم نے ان کی مدد سے سنگاپور پورٹ ڈیولپ کی تھی۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے اور یہ دیر تک لی کوان یو کی طرف دیکھتے رہے۔ نمبر 3، لی کوان یو نے اپنا ملک پوری دنیا کے بزنس مینوں کے لیے کھول دیا۔ کوئی کہیں سے بھی آ سکتا تھا اور ملک میں کام کر سکتا تھا، بس ایک شرط تھی کہ ان کے پاس پیسہ اور تجربہ ہونا چاہیے۔ مثلاً بھارت کے ایک مسلمان مشتاق احمد نے 1971 میں سنگاپور میں المصطفیٰ اسٹور بنایا۔ یہ اب ایک طویل کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد نیک نیت بزنس مین ہے، منافع کم اور کوالٹی زیادہ پر یقین رکھتا ہے، لہٰذا یہ اب تک خرب پتی بن چکا ہے اور کسی نے آج تک اسے تنگ نہیں کیا، اور یہ یہاں اکیلا نہیں ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، اور ہر شخص نے مشتاق احمد کی طرح ترقی بھی کی اور یہ دوسروں کے لیے روشن مثال بھی بنا۔ نمبر 4، لی کوان یو نے تعلیم اور ہنر پر خصوصی توجہ دی۔ سنگاپور کے تعلیمی ادارے محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنرمند اور اہلیت کی لیبارٹری ہیں، لہٰذا یہاں جہاں ایک طرف 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں یہ ہنرمند بھی ہیں، یہ خود بھی کما رہے ہیں اور ملکوں کو بھی کما کے دے رہے ہیں۔ لی کوان یو نے پوری قوم کو تہذیب بھی سکھا دی۔ اس کا آغاز شخصی صفائی سے کیا گیا، لوگوں کو ٹوائلٹ استعمال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، ملک میں شاور اور ٹوائلٹ پیپر لازمی قرار دے دیا، ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا گیا۔
تھوکنے پر پابندی لگا دی گئی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جس میں آج بھی اگر آپ کسی سڑک یا عوامی جگہ پر تھوکتے ہیں یا پان کی پی گراتے یا ناک صاف کرتے پکڑے جائیں تو آپ سیدھے جیل جائیں گے۔